السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جرمنی کے اندر بہت ہی اچھا موسم، صبح جمعرات کا دن ہے، اور زندگی کی جو چہل پہل ہر طرف آپ نے تھوڑی سی جھلک دیکھی اس کی، تو حسب معمول میں آپ کو اپنے ساتھ جو قدرتی نظارے ہیں، جو خاموشی اور جو پرندوں کا چہچہانا صبح کے وقت آپ نے دیکھا، اور درخت جو اوپر سے بالکل پتوں کے بغیر صرف ٹہنیاں رہ گئی ہیں، باقی انسانی زندگی کی طرح جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر ایک دن اپنی اصل منزل کی طرف۔ یہ پتے ہر سال زندگی کی علامت بن کے آتے ہیں، لیکن بہار دے کے، چھاؤں دے کے انسانوں کو آکسیجن پیدا کرنے کے بعد پھر خزاں میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر اگلے سال اسی طرح گرین پتے نکل آتے ہیں، جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ۔ یہ جو ٹرین ہے، یہ ریلوے اسٹیشن جو مین ہے فرینکفرٹ کا، وہاں سے چلتی ہے، اور یہاں اس کا آخری سٹاپ ہے۔ زندگی کے ساتھ اکثر میں اس کو تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ مسافر اس کے اندر چڑھتے ہیں مگر اپنے اپنے اسٹیشن پہ اترتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے، اپنا ایک کردار نبھانے کے بعد اپنا ایک مقررہ وقت پہ پھر چلا جاتا ہے، لیکن خوش قسمت انسان وہی ہوتا ہے جس کو جانے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ اصل معاملہ تو وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اس کو کیا وہاں اجر ملنا ہے اگلے جہاں جا کے، اس کے کرتوتوں کا، اس کی جو اس نے کام کیے اس دنیا میں۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اس کا یہاں برتاؤ رہا، جو وہ زندگی گزار کے یہاں گیا، وہ ایک ذہن میں تاثر ضرور قائم بن جاتا ہے اس کے متعلق کہ یہ انسان بڑا نیک تھا، بڑے اچھے کام کر کے یہاں سے گیا۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی جس میں پاکستان کی وہ یاد تازہ ہو گئی، کس طرح بچپن کے اندر یا جوانی میں ہم جب گاؤں میں جایا کرتے تھے تو وہاں کھیت کے اندر ہل چلانے کے ہم منظر دیکھا کرتے تھے۔ کسان صبح اٹھتا ہے، اپنا وہ کیا کہتے ہیں بیل، اور وہ ہل وہ لے کے لکڑی کا اس نے نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، جا کے زمین کو اس نے ہل چلا کے نرم کرنا، پھر بیج ڈالنا، اور خدا تعالیٰ ایک ایک بیج کے بدلے 100 دانے لگا کے اس کو انعام دیتا ہے اس کا۔ آج وہ ویڈیو گزری نظر سے، لیکن وہ ہل چلانے والی انسانوں کے ذریعے نہیں تھی بلکہ ٹریکٹر۔ اب کیونکہ جس زمانے میں ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے وہ عموماً زیادہ اکثریت ٹریکٹر والا دور آ گیا تھا، ٹریکٹر کے پیچھے ہل، تو وہ والی میں ابھی آپ وہ اس کا نظارہ تھوڑا دیکھیں گے۔ یہ جو منظر ہے، بہرحال یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ زمین، اس کے اندر کوئی فصل نہیں لگائی گئی، بلکہ یہ زمین جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے کسی بھی سٹی کے ساتھ بالکل جڑی، وہ پڑی ہوتی ہے کئی سال، اسی طرح ہی اس کے اوپر گھاس وغیرہ لگی، اور خود نیچرلی طور پہ پھر اس کو وہ سٹی کے اندر ہی اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر چند سالوں بعد وہ زمین وہ آبادی میں آ جاتی ہے، اور وہاں پہ آ کے آبادی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر سے موٹر وے جا رہی ہے 661، جو ایک سائڈ پہ جا کے 3 نمبر موٹر وے کو 5 نمبر سے دوسری سائڈ پہ ملا دیتی ہے۔ بات صبح کی سیر کی ہو رہی ہے۔ صبح کی جو سیر ہے اس کے متعلق بہت سارے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں، لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ سیر کا فائدہ انسانی زندگی کے لیے کتنا زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں، ایک ایسی جگہ سے میں نے یہ رستہ ایکسٹرا اختیار کیا تاکہ یہ جو منظر ہے، نیچرل نظارے، جو زمین کے اوپر گھاس اور جو درخت، وہ آپ کو دکھا سکوں، اور ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے۔ یہ موٹر وے اوپر سے جو گزر رہی ہے،
نیچے اس کو پل، بہت بڑے پل کے ذریعے باقی کی جو زندگی ہے اس کو بالکل روٹین میں، یہ نیچے پارکنگ بنی ہوئی ہے، گاڑیاں آپ بڑے دیکھیں کتنی زیادہ پارک ہوئی ہیں اوپر اس کا جو سارا منظر۔ پھر تھوڑا آگے چلیں تو کھانے پینے کی جو بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ریویو نام کا ہے، پھر اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو وہ دوسرے آ جائیں گے۔ صبح اس کے عالم میں یہ جو زندگی کی ریل پیل تو نہیں کہنا چاہیے، چہل پہل دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھے گا یا ویسے نہ بھی دیکھے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ ایسے مناظر کے ساتھ لطف اندوز ہو، جو صبح صبح کے مناظر ہیں، دوپہر کے مناظر ہیں، زندگی کی جو چہل پہل ہے وہ بھی ان کا حصہ ہو۔ اور وہ صرف تب ہی ہو سکتا ہے اگر اس کی صحت بالکل ٹھیک ہو۔ اگر صحت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر انسان کسی وجہ سے بیڈ پہ آ جائے، بیمار ہو جائے، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے مناظر، اس طرح کے نظارے جو اس نے کبھی دیکھے ہوتے ہیں ان سے انجوائے کر سکے دوبارہ۔ مجھے لگتا ہے کہ چلتے چلتے اب کراس کرنا سڑک کو، ہمارے دو بہت ہی پیارے بھائی جن کے ساتھ موقع ملا مختلف مواقع پہ ڈیوٹی کرنے کا بھی، جو کہ بڑی خاموشی کے ساتھ خدمت خلق کا فریضہ انجام دیتے رہے، جماعتی مختلف عہدوں پہ کام کرنے کی ان کو توفیق ملی۔ زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی خاموشی کے ساتھ خدمت کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کہیں بیمار ہوتے ہیں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر دوستوں کے علم میں یہ نہیں ہے تو میں دعا کی درخواست ان کے نام کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے دوست ہیں اپنا منظور عارف صاحب، فرینکفرٹ کے رہنے والے، بڑا عرصہ ہو گیا ان کو، وہ اس کے اندر MTA جو اس کے اندر کافی خدمت کی توفیق ان کو ملی، اور مختلف شعبوں میں وہ کام آج کل کافی علیل ہیں، کافی عرصہ سے اور زیر علاج ہیں۔ ان کے لیے دعا کی درخواست۔ اور پھر آسم قدیر بھٹی صاحب ہیں فرینکفرٹ کے، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی توفیق پائی ہے، وہ بھی شدید بیمار ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ زیادہ اس سے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ دعا جب انسان کرتا ہے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ لیں جی، ہماری صبح کی جو پہلی منزل ہے وہ سامنے آ گئی۔ لیں جی دوستو، اپنا پہلا مرحلہ طے ہونے کے بعد بات چل رہی تھی ہمارے جو دوست بیمار ہیں ان کے لیے دعا، صحت کی دعا۔ انسان کے جتنے بھی کوئی قریب ہو، اس کی درد یا اس کے دکھ کا احساس انسان کو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی واقعہ یا کوئی تکلیف یا درد یا کوئی بھی چیز آپ سے دور ہوتے جائے، یعنی فاصلے کے لحاظ سے یا تعلق کے لحاظ سے، تو اس کا جو اثر ہے وہ انسان پہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اب جیسے میں نے ابھی دو دوستوں کے نام لیے دعا کے لیے، اسی طرح ہر انسان جو دنیا میں ہے، اس کی فیملی میں، اس کے جاننے والوں میں، اس کے دوستوں میں، جن کو وہ ڈائریکٹ جانتے ہیں، لازمی کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی سن کے اس طرح نام دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے کہ چلیں ان کے بھی، تو وہ دعا نہ صرف ان کے لیے جو بیمار ہیں بلکہ انسان کے اپنے لیے بھی وہ دعائیں اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں مشکل وقت کے لیے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک محاورہ بنا ہوا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو نیکی کر دریا میں ڈال، یہ بیسیکلی ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ان نون بندے کے لیے جب آپ اس طرح نام سنتے ہیں تو دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، حالانکہ آپ اس کو جانتے نہیں، آپ اس کو پہچانتے نہیں، لیکن کسی نام سننے پہ تو وہ والی دعا جو آپ کرتے ہیں وہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ آپ کے اپنے لیے بھی وہ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کر بھلا سو ہو بھلا۔ اب یہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ جو نیکیاں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں آپ کی، جو آپ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں کر کے،
جس وقت کبھی زندگی میں انسان ڈوبنے والا ہو، کبھی انسان، یہ ایک تمثیلی رنگ ہے کہ جیسے دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو تو اس وقت اس کو جو وہ کشتی ہے میسر آ جائے یا کوئی لکڑی کا تختہ تو وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ بیسیکلی نیکی کار دریا میں ڈال محاورہ بھی اسی لیے ہے کہ جو آپ نیک کام کریں گے وہ آپ کے مشکل وقت میں، جب انسان ڈوبنے والا ہوتا ہے کسی بیماری میں، کسی مشکل حالات میں یا گناہوں کے دندل میں، تو وہ جو نیکیاں ہیں جو آپ نے کر کے بھول چکے وہ آپ کے آگے آپ کو بچا سکتی ہیں۔ بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے، ہر انسان جو ہے وہ بہتر جانتا ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے۔ انسان کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات ہو، جب آپ کہیں ملیں تو نیکی کی ترغیب کر دینا، نیکی کی بات کر دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے انسان کے اپنے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی۔ صبح کے مناظر، زندگی کی چہل پہل کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں، اور اس طرح اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کی تحریک، اور صبح کے جو مناظر ہیں، یہ پرندوں کا چہچہانا، انسان کا ادھر سے ادھر جانا، یہ سارے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دکھاتے رہا کریں گے باقاعدگی کے ساتھ۔ صرف یہ ہے کہ جو دوست اس کو دیکھیں یا سنیں، صرف 1 منٹ کی بات ہے، وہ اپنے کومنٹس کے ساتھ، اپنی رائے کے ساتھ اس کو بہتر بنانے کے لیے ضرور دے سکتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ انسان بہتری لاتا ہے پروگرام میں، انسانوں کی مرضی کے مطابق اس کے اندر۔ انشاءاللہ جی، پھر نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم۔